ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج اسلامی مہینے شعبان کی 11 تاریخ ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں گزشتہ خطبے میں بہت سی باتیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اکثر روزے کی حالت میں گزارتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اس مہینے میں۔ مسلمان اس کام سے تو غافل ہیں۔ جیسے ہی شعبان شروع ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دیں، لیکن سنت کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ بہت کم مسلمان ہیں جنہیں اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں۔ اکثریت نے سنت کو چھوڑ دیا،
لیکن ایک عمل اس مہینے میں اپنی طرف سے گھڑ لیا اور بنا لیا اور اس کی فضیلت و اہمیت کو اپنی طرف سے بنا کر اس کو دین اور شریعت سمجھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس عمل کو بڑھ چڑھ کر زور و شور سے کیا جاتا ہے، وہ عمل ہے شعبان کی 15ویں رات کو قیام خصوصی طور پر اور اگلے دن 15 شعبان کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں جن کا اسلامی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں یا رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ ایسے بودے اور کمزور دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان بھی بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان کی دلیل بالکل غلط ہے، نہ تو قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے اور باور کروایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ ایک غیر معمولی رات ہے، عام راتوں سے ہٹ کر اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ دخان کی آیت نمبر 4 پیش کی جاتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ رب العزت نے ایک رات کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں ہر پر حکمت فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے کر دیا جاتا، یعنی اگلے پورے سال کا فیصلہ، جتنے بھی اچھے اور پر حکمت کام ہیں، اللہ رب العزت کے سارے کام پر حکمت ہیں، تو پوری سال کی تقدیر اور فیصلے اس رات میں لکھ دیے جاتے۔ تو کچھ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی 15ویں شعبان کی رات ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اگلے سال تک کے سارے فیصلے اس رات میں ہو جاتے، لیکن اگر وہ اس سے پہلی والی آیت پڑھ لیں، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اگر پڑھ لیں تو سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے اور یہ دعویٰ بالکل غلط اور باطل ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان ہے۔ اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور اگلی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی برکت والی رات میں آئندہ سال تک کے سارے پر حکمت معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے۔ اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی رات کون سی ہے جس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا اس صورت میں، اور اسی کو دوسری صورت میں سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ تقدیر۔ یہاں فرمایا گیا کہ اس رات میں اگلے سال تک کے تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے؟ تقدیر والی رات۔ اس کا ایک معنی قدر و اہمیت فضیلت والی رات بھی، قدر کا معنی تقدیر بھی ہوتا ہے، تقدیر والی رات بھی، دونوں راتیں ایک ہیں، اس کو ہی لیلہ مبارکہ کہا گیا، اس کو ہی لیلہ قدر کہا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ لیلۃ القدر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، قدر والی رات، جبکہ جو شب براءت کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ایک براءت والی رات ہے۔ اب یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، شب تو فارسی زبان کا لفظ ہے، شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے لیلۃ، رات۔ تو لیلۃ القدر کہا گیا
لیلۃ مبارکہ کہا گیا، اگر یہ لیلہ برات بھی کوئی چیز ہوتی تو اس کو لیلہ برات کہا جاتا نا۔ برات والی رات عربی میں قطعاً نہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا، کسی ایک بھی حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ لیلۃ البراءہ بھی کوئی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور اس کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہے، ساری کی ساری جھوٹی اور منکر روایات ہیں۔ سر فہرست اس میں ایک روایت سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے، 1388 نمبر۔ وہ روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، آپ کی طرف سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان جو ہے، شعبان کی 15ویں رات کو تم قیام کرو اور اگلے دن تم روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ رب العزت مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، کوئی تنگ دست ہے مجھ سے تنگ دستی کے حوالے سے فریاد کرے میں اس کی تنگ دستی ختم کروں، اس کو خوشحال کروں، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ اس روایت کا ایک راوی ابن ابی صبرہ، محدثین نے واضح طور پر کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھتا تھا، اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ یہ جھوٹا بندہ ہے اور اس کی جھوٹی روایت ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں بھلا ایک جھوٹی روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی رات لیلۃ القدر ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ اسی لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا ہی فیصلہ ہے کہ اسی لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اہمیت اور فضیلت رکھی ہے۔ قرآن کا ہی فیصلہ ہے، اسی رات میں بڑے بڑے اہم فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کو چھوڑ کر ایک جھوٹی روایت، ایک جھوٹا شخص جس کے بارے میں محدثین نے وضاحت سے بتا دیا ہے، اس کی روایت کو لے کر جھوٹے فضائل بیان کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور پھر رات کو خصوصی طور پر قیام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت میں کسی بھی ایک رات یا ایک دن کو خاص کر کے اپنی طرف سے اس میں کوئی عبادت کرنا، خاص اہتمام کرنا، یہ منع ہے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم الشان دن کیوں نہ ہو، کتنی ہی عظیم الشان رات کیوں نہ ہو۔ اگر تو شریعت نے اس کے بارے میں بتا دیا، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا، اس کی عبادت کے بارے میں بتایا، اس کے قیام کے بارے میں بتایا، اسی طرح روزوں کے بارے میں، ایام بیس کے روزوں کے بارے میں بتایا، سوموار اور جمعرات کے روزوں کے بارے میں بتایا، شعبان کے روزوں کے بارے میں بتایا۔ ان دنوں میں انسان خاص روزے کا اہتمام کرتا ہے تو سنت کے مطابق راتوں کو، لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے سنت کے مطابق۔ لیکن ایک رات جس کے بارے میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس رات میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس رات میں اپنی طرف سے خصوصی اہتمام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، لوگوں جمعہ کی رات کو خاص قیام کے ساتھ اہتمام نہ کیا کرو، جمعہ کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے اس کو منتخب نہ کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور باقی دنوں کو چھوڑ کر خاص جمعے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کیا کرو۔ حالانکہ جمعے کا دن کتنی قدر و عظمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سارے دنوں کا سردار، سارے دنوں سے بہتر، آج تک ایسا کوئی دن جس میں سورج طلوع ہوا ہو ایسا نہیں آیا
جو جمعے سے افضل ہو۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار، سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اسی دن، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، جنت سے نکلنے کا دن بھی یہی ہے، قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی، سب سے بہترین دن بھی ہے۔ لیکن کوئی شخص پورا ہفتہ روزے نہیں رکھتا، اس کی عادت نہیں ہے، اسپیشل کر کے جمعے والے دن وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ جمعے کے دن خاص کوئی ثواب ملے گا مجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما۔ جمعے کی رات بھی ساری راتوں سے افضل ہے عام دنوں کے حساب سے، ویسے تو لیلۃ القدر کی اہمیت ہے، لیکن عام ایک ہفتے کی بات کریں، مثلا یہ ہفتہ ہمارا جا رہا ہے، اس ہفتے کی راتوں میں سے رات جو جمعے کی رات ہے اس کی ویسے قدر زیادہ ہے، کیونکہ وہ بھی جمعے میں ہی شمار ہوتی، جمعے کی رات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، خبردار میرا کوئی امتی جمعے والے دن خاص عبادت کا اہتمام نہ کرے۔ ایک بندہ روزانہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، پڑھ لے، جمعے کی رات کو بھی پڑھے، لیکن باقی ساری راتیں سویا رہتا ہے، جمعے کی رات کو وہ کہتا ہے کہ میں خاص طور پر عبادت کروں گا کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، قطعاً ایسا نہیں کرنا، جائز نہیں ہے۔ تو جو شخص آج کے دور میں جمعے کی رات کو خاص اہمیت دے کر وہاں عبادت کے لیے اسے خاص کرے، جمعے کے دن کو خاص روزے کے لیے اہتمام کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مخالف بنتا ہے۔ تو آپ بتائیں کسی اور دن کو، آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس جو شب برات جسے کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے وہ کس دن آ رہی ہے؟ آج 11 ہے، تو وہ سوموار کو، منگل کو آئے گی میرے خیال۔ حالانکہ جمعے کا دن اور جمعے کی رات زیادہ افضل ہے، اس میں عبادت نہیں کرنا، منع کر دیا گیا خاص عبادت کرنے سے، تو سوموار، منگل یا بدھ کی رات کو کیسے جائز ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنی طرف سے بنا کر ایک بات کو کہے کہ نہیں اس رات کو ہم نے چراغاں کرنا ہے، اس رات کو ہم نے خاص قیام کا اہتمام کرنا ہے، اس رات کو ہم نے خاص درس و دروس کرنے ہیں، تو یہ اسلام میں قطعاً جائز ہے۔ ہاں، رات کو وہ قیام کرتا ہے، اس رات کو عام راتوں میں کرتا ہے، اس رات کو بھی کرے، لیکن اس رات کی کوئی خاص اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ بڑی بڑی روایتیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی، ساری جھوٹی اور منکر ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ اس رات کو جو عبادت کرتا ہے تو بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، وہ روز روشن کی طرح مسلمانوں کے سامنے موجود ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت ہم تک محفوظ ہو کر پہنچی ہے، لیکن کوئی ایک بھی ثابت حدیث ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص اہمیت دی ہو، یا 15 شعبان کے روزے کو کوئی خاص اہمیت دی ہو، یا اس کا حکم دیا ہو، یا اس کی ترغیب دی ہو، یا خود خاص طور پر 15 کا روزہ رکھو۔ میں نے تو عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شعبان شروع ہو تو نفلی روزوں کی کثرت شروع کر، یہ شریعت کا مقصود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب بھی کی ہے، فرمایا ہے کہ لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اس سے، اس مہینے سے غافل رہ جاتے ہیں، اس رات کی یا اس دن کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اور آپ نے حدیث میں سن لیا کہ جمعہ سب سے افضل دن ہے، اس دن کا روزہ بھی اگر کوئی شخص خاص اہتمام سے رکھتا ہے تو منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جمعے کے دن کے روزے سے منع کیا؟ صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، خاص جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ سارا ہفتہ گزرتا ہے، سوموار جمعرات جو روزے کے لیے اہمیت والے دن قرار دیے گئے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا، اس کو روزہ نہیں رکھتا، جمعے والے دن روزہ رکھ لیتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے بھائی؟ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح نہ رات کی عبادت نہ جمعے کے دن کی یعنی 15 شعبان کے دن کی کوئی خاص عبادت ایسا کچھ ثابت نہیں۔ اگر ثواب ہے، فضیلت ہے، اللہ رب العزت کا قرب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کے طریقے سے بڑھ کر آگے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وبال بن جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف آئیں گے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے شفیق اور رحیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے ہیں، ساری ساری رات روتے ہیں اور اللہ سے یہی فریاد کرتے ہیں میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اور ایک ایک شخص کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی قریب ہے کہ ان لوگوں کے غم میں کہ یہ قرآن پر، یہ اللہ کی توحید پر، سنت پر ایمان کیوں نہیں لاتے، قریب ہے کہ ان کے غم میں اور پریشانی میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے امت کا، ایک ایک شخص کے لیے آپ کی اتنی محنت ہیں، دعائیں ہیں، کوششیں ہیں، لیکن قیامت کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بتا کے گئے، قیامت کے دن اللہ نے مجھے بتا دیا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آ رہے ہوں، میں انہیں دیکھوں گا، میں سمجھوں گا کہ میری امت کے لوگ آ رہے۔ جب قریب آنے لگیں گے تو درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے، انہیں روک دیا جائے گا۔ میں اللہ رب العزت سے پوچھوں گا اے اللہ انہیں کیوں روک دیا گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو دنیا میں بتا رہے ہیں اس وقت یاد نہیں ہوگی۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اے نبی آپ کو اس وقت بھول جائے گی یہ بات کہ میں نے دنیا میں آپ کو بتایا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھیں گے کہ اللہ کیا وجہ ہے، یہ تو میری امت کے لوگ آ رہے تھے، حوض کوثر پہ آ رہے ہیں، جام پینے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت اللہ فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس طرح بگاڑ دیا تھا، دین میں کتنا اضافہ کر دیا تھا، اپنی طرف سے بنا کر شریعت لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہیں، مہربان ہیں، امت کے لیے روتے ہیں، قیامت کے دن بھی سفارشیں کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم نہیں آئے، آپ کا دل نرم نہیں ہوگا ان کے لیے۔ جب اللہ بتائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین میں اضافہ کر دیا تھا آپ کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافہ کر دیا تھا، میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے بعد ان کو میری نظروں سے دور کر دیں، میں انہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرف سے دین میں کچھ اضافہ کر لینا، دین کو بڑھا لینا، اپنی طرف سے ثواب کا کوئی ذریعہ بنا لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا زیادہ مبغوض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ناراض ہوتے تھے۔ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی ذکر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے، اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو قطعاً خبردار کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو آپ نے آگے نہیں چلنا، وہ تو صحابہ کرام چل لیا کرتے تھے ضرورت کے وقت میں، یہ منع نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چلتے ہوئے آگے نہیں کوئی بڑھ سکتا۔ دوڑ میں بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی سواری جو وہ جیت گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی عروج ملتا ہے اس کے لیے زوال ہے، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن تھا دنیا میں برابر چلنا یا آگے چلنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کون چلتا ہے یا کون چل سکتا ہے؟
کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ صاف مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہاں ٹھہریں، جتنا بتائیں اتنا کریں، آگے نہیں بڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، آپ کو پتہ ہے، واقعہ دہراتا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور عمل کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر کریں، کیونکہ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں تو چاہیے اور زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمایا یاد رکھو، خبردار، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، تم سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوں، میرے سے آگے بڑھ کر تم اللہ کے فرما بردار نہیں رہ سکتے۔ تو جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قطعاً ایسا عمل ثواب کی نیت سے نہیں کیا جا سکتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز کا اضافہ کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا سبب بنے گی۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور فرما برداری کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کیوں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دکھی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، تم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اگر تو شعبان کی رات کا 15ویں رات کا خاص قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اسے لے لینا چاہیے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں دیا پھر اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کے عمل کرو گے تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ دین کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں واضح الفاظ ہیں، ہمارے اس دین کے معاملے میں جس نے کوئی اضافہ، یاد رکھیں دنیا کے معاملات میں اضافہ کرنا منع نہیں ہے، ایجادات ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، ہم انہیں اپنا بھی سکتے ہیں، ان سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آج اعتراض یہی ہوتا ہے، ہمیں آپ شبرات سے روکتے ہیں جی، ہمیں 15 شعبان کے روزے سے روکتے ہیں، نیکی کا کام ہی تو ہے نا، آپ کیوں روکتے ہیں ہمیں نیکی کے کام سے؟ خود آپ نے دیکھے پنکھے لگوائے ہوئے ہیں، آپ نے اے سی لگوائے ہوئے، یہ بھی تو نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ نے کیوں لگوا لیے پھر؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے آسائشوں کا اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیاوی آسائشیں ہیں، فرمایا یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ تمہاری آسانی اور سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کا تمہیں آج علم نہیں۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا تھا، کتنی چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں، اللہ رب العزت نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی، وہ تخلیق ہو گئیں، ایجاد ہو گئیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو قیامت تک تخلیق اور ایجاد ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیاوی آسائشیں اللہ اور پیدا کرتا رہے گا جن کا تمہیں آج علم نہیں ہے۔ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں فرمایا بڑھتی رہیں گی، ان میں اضافہ قباحت نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن جب دین کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے،
یہ جو نعمت اسلام ہے اللہ نے تمام کر دی. اتممت علیکم نعمتی, دنیا کی نعمتوں کا فرمایا کہ چلتی رہیں گی, بنتی رہیں گی. یہ جو دین کی نعمت ہے اس کے بارے میں فرمایا مکمل ہو گئی ہے, تمام ہو گئی, بس اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اضافہ کرے گا اس کا یہ عمل مردود ہو جائے گا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ان کے بتائے ہوئے اعمال ہیں. شعبان کا پورا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے, ابھی سے روزے رکھنے شروع کریں, 15 کو بھی رکھ لیں, 16 17 کو بھی رکھ لیں, 13 14 کو بھی رکھیں, 12 کو بھی رکھیں, پورا مہینہ روزے رکھیں. لیکن سارے مہینہ چھوڑ کر صرف 15 کو روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تو جمعے کے روزے سے بھی منع فرما دی. ایسے نہیں کر سکتے. کوئی شخص ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ رہا ہے, اس کی ترتیب یوں ہوئی کہ جمعرات والے دن اس کی چھٹی تھی اور جمعے والے دن روزہ تھا. اس نے بدھ والے دن روزہ رکھا تھا, جمعرات والے دن صوم داود رکھ رہا ہے, جمعرات والے دن اس کی چھٹی, جمعے والے دن روزہ رکھ لے. یہ اس کی ترتیب میں آ رہا ہے, اس نے اپنی ترتیب کے حساب سے رکھا ہے, خاص جمعے کے لیے نہیں رکھا, تو جائز ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر کسی بندے کی ترتیب میں یہ روزہ آ رہا ہے, وہ جمعے کا روزہ بھی ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن خاص کر جمعے والے دن روزہ رکھنا, اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھ کے شریعت نے بتایا کہ نہیں. جن دنوں کے روزوں کی اہمیت ہے وہ بھی شریعت نے بتا دیے, جن راتوں کی خاص قیام کی اہمیت ہے وہ بھی شریعت نے بتا دی. اپنی طرف سے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے سچے دین پر قائم رکھے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی بجائے ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.